بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، نوجوان کسی بھی قوم کا قیمتی سرمایہ ضرور ہوتے ہیں۔ اگر یہ نوجوان کسی قومی دھارے میں آ جائیں، اگر یہ نوجوان کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ بن جائیں اور کسی جمہوری عمل کا حصہ بن جائیں، تو جہاں پر سیاسی، سماجی، معاشی یا معاشرتی طور پر ایک مثبت پہلو سامنے آتا ہے اور ان کی اثر پذیری جو ہے وہ مثبت سامنے آتی ہے، وہیں پر آزاد کشمیر کی طلبہ سیاست کے اندر اور آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کی جو سیاست ہے اس سے جہاں پر مثبت پہلو ہیں، وہاں پر کچھ منفی پہلو بھی ان کی سیاست سے یا ان کی عملی زندگی سے یا عملی سیاست سے در آتے ہیں۔ آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان آج موجود ہیں سابق چیئرمین پی ایس ایف اور موجودہ جو امیدوار ہیں پی وائی او آزاد کشمیر کے، عامر بشیر۔ آپ کا تعلق کوٹلی سے ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ طلبہ کے اور نوجوانوں کے آزاد کشمیر کے اندر سیاسی طور پر کیا مسائل ہیں اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو عامر صاحب، آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ بہت شکریہ جی اکنواز صاحب، آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ سابق چیئرمین ہیں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے۔ آزاد کشمیر کی ایک بڑی سیاسی طلبہ تنظیم ہے اور آپ اب جا رہے ہیں یوتھ کی طرف، اور پی وائی او بھی آزاد کشمیر کی ایک بڑی سیاسی ونگ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری طلبہ سیاست ہے یا جو ہماری یوتھ ہے، کیا یہ آزاد اور خود مختار ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جو کہ آپ کا ایک بنیادی سوال ہے وہ میری خالصتاً تنظیم سے تو نہیں جڑا ہوا، لیکن اوورآل طلباء کو اس ریاست اور اس معاشرے کے اندر بہت سارے وہ مسائل کا سامنا ہے کہ جس کا سبب جو ہمارا جو قائم کردہ معاشرہ ہے اس کی وجہ سے ہے۔ جیسے کہ میں بات کرتا چلوں، تعلیمی نظام کی بات کروں، میں بطور طالب علم، میں چونکہ قانون کا طالب علم بھی ہوں، تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ موقع فراہم اس کوالٹی کے اوپر نہیں کیے گئے جس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے معاشرے کی تکمیل ممکن کی جا سکتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ کوانٹٹی کو فروغ دیا، کوالٹی کے اوپر ترجیحات میں شامل کیا، جس کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن کا جو ایک سیکٹر ہے تعلیم کے شعبے میں بالخصوص، جس نے نوجوانوں اور طالب علموں کا استحصال کیا۔ پرائیویٹائزیشن ہونے کی وجہ سے تعلیم کے شعبے کے اندر طالب علموں سے حق سیاست چھین لیا گیا اور سیاست کو ایک گالی بنا کر معاشرے کے اندر پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی وہ تبدیلیاں، جس کی وجہ سے آج ہمارے جو جمہوری پروسیس ہیں سبوٹاج ہو رہے ہیں، یہ اسی کے پس منظر کا حصہ ہیں۔ میں مسائل کی بات کرتا چلوں تو مسائل ایک نہیں ہیں، جیسے کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو طالب علموں کو ایجوکیشن سٹرکچر سے لے کے، تعلیم سے لے کے، فیس سٹرکچر سے لے کے، ان کی رہائش کے سٹرکچر سے لے کے، ہر ایک شعبے کے اندر وہ مسائل درپیش ہیں جس کا آج دن تک کسی نے ازالہ نہیں کیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جیسا اپنی گفتگو میں کہا کہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے اس نے طلبہ کا استحصال کیا، اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں کہیں نہ کہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کے جو طلبہ ہیں ان کے اندر سیاسی شعور کی کمی ہے، اور گورنمنٹ کے جو اداروں کے اندر جو طلبہ ہیں ان کے اندر سیاسی شعور زیادہ ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کے اندر شعور کی کمی نہیں ہے، لیکن وہ مواقع فراہم نہیں کیے جا رہے۔ جو آپ کے پرائیویٹ ادارے ہیں آج بھی میں پورے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر مواقع فراہم نہیں ہو رہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار وہ اشرافی ہے جس نے تعلیم کو برائے فروخت رکھا ہوا ہے، جو سمجھتی ہے کہ تعلیمی ادارے پرائیویٹ کر کے ہم باری برکم فیسیں تو بٹور سکتے ہیں، اور اس قوم کا جو مستقبل ہے، جو نوجوان جو طالب علم ہے، اس سے وہ سیاسی شعور چھیننے کی اصل میں یہ کوشش ہے تاکہ یہ معاشرہ اس طریقے سے آگے نہ بڑھ سکے جس طرح سے اس کو بڑھنے کا حق۔ لیکن والدین تو اپنے بچوں کو گورنمنٹ اداروں سے زیادہ پریفر کرتے ہیں پرائیویٹ اداروں میں۔ اس میں کون سا مافیا ہے جو گورنمنٹ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں بھیجیں؟ دیکھیں، اس کے اندر گورنمنٹ کے بھی بہت ساری وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوپ ہولز موجود ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر بھی، لیکن میں آج بھی پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو ایک پروفیسر اچھا جو گورنمنٹ کالج کے اندر پڑھا رہا ہے، یہ علم یہ ہے کہ وہ شام کو وہیں ٹیوشن انہی بچوں کو پڑھاتا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہم خود اس سسٹم کا حصہ رہے۔ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر شاید اس کی غیر حاضری ہے، آپ کا جو چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے وہ مضبوط نہیں ہے، ورنہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جی سی یو لاہور کی میں مثال دیتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے۔ میں آج پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے اندر جو قائم ہے وہ جو ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے،
میں یہ پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کی مثال دیتا ہوں، میں تمام وہ ادارے جو ایک گورنمنٹ کا جس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے، جو اچھے طریقے سے وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج بھی ان کے مقابلے کا ادارہ پورے پاکستان یا ریاست آزاد جموں کشمیر کے اندر نہیں ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم اتنا کمزور کر رکھا ہے کہ وہیں ایک پروفیسر جو کالج کے اندر غیر حاضری کر کے شام کو فیس لے کے انہی بچوں کو پڑھا رہا ہے جو پرائیویٹ ادارے سے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ لیکن کبھی کسی طلبہ تنظیم نے اس پر کبھی احتجاج کی کال نہیں دی، اس پر کبھی ایکشن کمیٹی نہیں بنی، طلبہ ایکشن کمیٹی نہیں بنی، کبھی اس کے لیے وہ روڈ پر نہیں آئے، کبھی اس کے لیے جیل نہیں گئے، کبھی اس کے لیے مار نہیں کھائی کسی طلبہ تنظیم نے، نہ کسی طلبہ اتحاد نے، نہ طلبہ یونین کی کسی جو ایک فریم ہے اس نے کسی پلیٹ فارم پر اس پر تو کبھی بات نہیں کی کسی طلبہ تنظیم نے۔ دیکھیں جی، میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پورے تاریخ کا پس منظر ہے۔ پہلے نوجوانوں کو اس قابل رہنے ہی نہیں دیا کہ وہ حق سیاست اپنا محفوظ رکھتے ہوئے سیاست کے اندر اپنا عمل دخل رکھیں۔ جب آپ نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہو، جب آپ نے سیاست کے اندر فروغ دیا ہو، جب فرقہ واریت اس کے اندر داخل ہو چکی ہو، کوئی نوجوان آج کا سیاست کرنا اس طرح سے طریقے سے پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک مافیا، ایک مائنڈ سیٹ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ان کا کاروبار بکے گئی تب جب نوجوان ان چیزوں سے دور ہو۔ کیا وہ مافیا اور مائنڈ سیٹ خود سیاسی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک طبقے کے اپنے معاشرے کے اندر انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ جو ایک کاروباری طبقہ ہے اس کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، جو ایک سیاسی طبقہ ہے اس کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کے اندر بہت سارے محرکات شامل ہوتے ہیں۔ میں تمام محرکات کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور میں اپنے جو طلبہ تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ جو ماضی آپ نے اس سے پہلے میرے سے سوال کیا کہ ہم نے آج دن تک، میں آج بھی بتاؤں کہ جب ہمیں جموں کشمیر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی مجھے موقع ملا، اور اس سے پہلے بھی مختلف مرکزی عہدوں کے اوپر بھی رہا، میں ضلع اور ڈویژن کے عہدوں کے اوپر بھی رہا، ہم نے ہمیشہ اس کے اوپر بہت کھل کے بات کی۔ ہم نے جن ڈگری کالجز کے اندر سیاست کرنے پہ قدغن لگا دی تھی، ہم نے ان کے میدانوں کے اندر اسٹڈی سرکلز کا انعقاد کر کے اس قدغن کو توڑنے کی کوشش کی۔ ہم ہمیشہ سے اس بات کے خلاف رہے کہ لیبر یونین کو حق سیاست ملا ہوا ہے، آپ نے استادوں کو یہ حق فراہم کر دیا کہ وہ سیاست کر سکتے ہیں، پھر وہ کون سا طبقہ ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو صرف جو آپ کے طالب علم ہیں ان سے آ کے سیاست چھیننا چاہتا ہے، اور کون سا ایسا طبقہ ہے جن کو صرف طالب علموں سے خوف ہے؟ دیکھیں، جو آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں، میں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جو سیاسی جو قیادت اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جس کے انڈر تمام طلبہ تنظیمیں اور نوجوان تنظیمیں کام کرتی ہیں، وہ اپنے فیصلوں میں مکمل اختیار نہیں رکھتی ہیں، اور اوپر جو قیادت بیٹھتی ہے وہ موروثیت کو فروغ دینا چاہتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ آزاد کشمیر کی جو عام آدمی ہے وہ سیاست کی ڈگر پر نہ چلے اور اس مقام پر نہ پہنچے۔ یہ اجارہ داری کیا ہر جماعت میں اندر نہیں ہے؟ کیا پی ایس ایف کے اندر آپ نے ببرک کو اس وجہ سے نہیں ہٹایا کہ وہ موروثی سیاست کا قائل نہیں تھا یا وہ کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں تھا؟ نہیں، دیکھیں، میں آپ کے کچھ حصے کے ساتھ اتفاق بھی کروں گا اور کسی حصے کے ساتھ میں اختلاف بھی کروں گا۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، کوئی بھی شخص، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی میں، چونکہ خود میں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ضرور ہوں، لیکن میری کوئی سرمایہ کی نسبت نہیں ہے۔ میں ایک گراؤنڈ لیول کا ورکر ہوں، اگرچہ میرے والد نے 85 میں اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، لیکن میں نے گراؤنڈ سیاست کا انتخاب کیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واحد وہ لیول ہے کہ اگر آپ یہاں سے اوپر چڑھیں گے، آپ کے ساتھی بنیں گے ریاست کے اندر، اور ساتھیوں اور دوستوں کے بل بوتے پہ سیاست کی جاتی ہے جو اپنے نظریے، سوچ اور فکر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اوورال جماعتوں کی بات کروں، ایک فرسٹریشن نوجوانوں کے اندر ضرور پائی جاتی ہے۔ جو پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول تھا وہ ایلیمینیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ انفارچونیٹ ہے، اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے پارٹی سسٹم کے اندر آج بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ نے نوجوانوں سے کردار لینا ہے، نہیں تو یہ نوجوان فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہوئے کسی غلط سائڈ کا انتخاب کر لیں گے۔ ناظرین، یہ تھے عامر بشیر جو کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو سیاست ہے وہ زوال کا شکار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ سیاسی تربیت کی کمی اور سیاسی قیادت کے طلبہ اور نوجوانوں کی جو سیاسی تربیت اور سیاسی رہنمائی ہے اس کا درست نہ ہونا ہے، اور جو ہمارا سیاسی نظام ہے وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اوورال جو سیاسی نظام ہے وہ ایلیمینیٹ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ اس وقت ایک طرح سے بغاوت کا بھی شکار ہیں، بے ترتیبی کا بھی شکار ہیں، اور یہی نوجوان کل آنے والے وقت میں ریاست کے لیے اپنے تئیں اور اپنے فیصلوں میں خود مختار ہونے کا بھی عزم رکھتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔